السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، میرے لیے بھی یہ حسن اتفاق ہے کہ راستے میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر وسیم صاحب نے فون کیا کہ سنت نگر جانا ہے، فیض بھائی کے ساتھ آپ فرصت میں ہیں، تو میں راستے سے ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں اس پروگرام کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ کچھ اظہار خیال کر دوں۔ یہ مناسب تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اظہار خیال کروں، چونکہ ادب کے خلاف بھی ہے اور علم کے خلاف بھی ہے، لیکن بات چھڑ گئی تو ایک 5 منٹ آپ کے سامنے اسی موضوع میں کشادگی پیدا کروں گا جس موضوع پر ہمارے فاضل دوست داعی اسلام فیض ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کے سامنے مثال گھر کے عنوان پر اظہار خیال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے اپنے گھر کو مثالی بنانے سے پہلے کہ گھر کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ پہچانیں۔ گھر کیا ہے، گھر کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ گھر کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی 2-4 کمرے ہوں، ایک چھت ہو، اس کی فرش ہو اور اس میں زندگی کی سہولتیں ہوں، وہ میرا گھر ہے۔ یہ گھر کی ایک تعبیر ہے، لیکن اصل گھر وہ نہیں ہے۔ اصل گھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا۔ سکن کہا، سکن، اور سکن کا لفظ جہاں سے نکلتا ہے وہ ہے سکون۔ معنی کیا ہے؟ سکن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں رہنے کے بعد آدمی کو زندگی کی آسائش اور دل کا سکون ملتا ہے، اس چیز کا نام ہے گھر۔ بڑا بنگلہ ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اگر سہولتیں نہیں ہیں تو پھر وہ گھر کی تعبیر نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، چائے خانوں کو، پان کے ڈبوں کو آباد کر کے رکھے۔ بولے کہ کیوں؟ بولے نہیں، گھر جاؤں گا تو کٹکٹی رہے گی، بچوں کا ستانا رہے گا، فرمائش رہے گی، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اس لیے کبھی والدین کے خوف سے یا کبھی بیوی کے ڈر سے آدمی جلدی گھر جانا نہیں چاہتا۔ جب سو جاتے ہیں تو جاتا ہے، سو جاتا ہے اور صبح میں نکل جاتے ہیں۔ تو کیا یہ گھر ہے؟ نہیں، جہاں سکون نہیں ہے وہاں گھر نہیں ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے دیکھیے۔ اب اس گھر کو مثالی گھر بنانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ چیز ہمارے پاس لانا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کو گھر بنانے والی جس ذات کا نام ہے وہ ہے عورت، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں میاں بیوی کے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان جوڑوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ سکون کس چیز کا ہے یہ بھی سوچیے آپ۔ ایک عورت سکون کیسے فراہم کر سکتی؟ گھر کو جوڑنے والی چیز ہے عورت، گھر کو پرسکون بنانے والی چیز ہے عورت۔ کیسے؟ سیرت میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک جبرائیل سے ملاقات ہوئی۔ آپ گھبرا گئے، اتنے گھبرا گئے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لینا چاہتے تھے، اتنے گھبرا گئے اللہ کے نبی۔ اچانک ایک نئی مخلوق، نئے حالات، تو آپ کیا کریں؟ پہاڑ سے اترے۔ پہاڑ سے اتر کے کس کے گھر کو گئے؟ سوچیے آپ، اپنے گھر گئے جہاں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کیونکہ نبی کے چاچا نہیں تھے، پریشانی کا حال کس کو سناتے ہم؟ چاچا کو، ماموں کو اور دوسرے رشتہ داروں کو؟ نہیں، بیوی۔ اللہ نے پسلی کا جوڑا بنایا، سکون۔ اللہ کے نبی گئے جا کر، حالانکہ ابو جہل تھا نا وہاں پر، ابو لہب بھی ہے موجود اور دوسرے چاچا موجود ہیں، حمزہ بھی موجود تھے، اللہ کے نبی کا خانوادہ تھا، لیکن پریشانی کس کو سنایا؟ بیوی کو۔ کیا کہا؟ خدیجہ ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں، میں یہ حالات سے گھبرا گیا، چاہ رہا ہوں کہ گرا کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، کہیں پریشان نہ ہو جاؤں۔
پھر کیا کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو. خدیجہ چادر اڑاتی، بیوی چادر اڑاتی اور سکون دیتی. کہا کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے معاملات کا میں حل کروں گی، میرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاؤں گی، آپ کی بات پوری ہو جائے گی. اللہ کے نبی کو سکون ہو جاتا. بیوی نے تسلی دے دیا، سکون کی نیند لے لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. پھر وہاں خدیجۃ الکبریٰ کیسی بیوی تھیں؟ سکون دینے والی. کیسی سکون؟ کیا بولے؟ بخاری شریف میں اور دوسرے حدیث میں وہ الفاظ ہے. کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، کنگال لوگوں کے لیے کماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق بات کا اعلان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی ذات کی قسم اتنے اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کو سکون ہو گیا. کیوں؟ دنیا پوری مخالف کھڑی، بیوی ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہی ہے زندگی کا سکون، یہی زندگی کا سکون. اسی لیے یہ بات کو ہم سمجھنا چاہیے. ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے ہیں، وہ شادی کے خواب دیکھتے ہیں تو کیسا خواب دیکھتے ہیں؟ بڑے گھر کی لڑکی ہونا چاہیے، اعلیٰ نسب کی، لمبی پوری، گوری سیدھی. کیوں؟ سمجھو آپ، اسٹیٹس، معیار. کالی کلوٹی آئے گی تو لوگ تانا دیں گے، غریب آئے گی تو لوگ تانا دیں گے. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ گھر بنانے کی بات کہی گئی نا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دیکھو نکاح خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتا، خاندان قبائل کی بنیاد پر ہوتا، مالدار کی بنیاد پر ہوتا، یہ سب چیزیں جائز ہیں. فاصفر لذات الدین، لیکن تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کون سی ہے؟ نیک عورت، صالحہ عورت. اور ایک حدیث میں کیا کہا گیا؟ صحابہ میں ایک رائے میں اختلاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نازل کیا، سونا چاندی جمع کرنے کی مذمت کیا، تو بولے کہ سونا چاندی بری چیز ہے، خزانہ تو جمع کریں تو کیا کریں گے؟ اختلاف ہوا. حضرت عمر بیٹھے تھے وہاں، بولے کہ دیکھو تم لوگ بحث مت کرو، میں جا کر اللہ کے نبی سے پوچھ کر آتا ہوں اس آیت کے بارے میں. حضرت عمر اپنی سواری پر گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ صحابہ میں پیش آ گیا، اب جمع کریں تو کیا جمع کریں؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے 3 باتیں سکھایا. کہا یہ 3 چیزیں جمع کرو. کیا کہا؟ قلباً شاکراً، شکر گزار دل اللہ سے مانگو. لساناً ذاکراً، اللہ کو یاد کرنے والی، ذکر کرنے والی زبان اللہ سے مانگو. اور تیسری چیز وَإِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ زَوْجَتَهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، کہ ایسی عورت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو جو نیک اور صالحہ ہو، تمہارے آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو. یہ پوری ترتیب ہے، یہ پوری ترتیب. ہمارے گھر کو مثالی گھر اگر بنانا ہے تو پہلے دیندار اور مثالی بیوی لے کر آنا ہے. کیوں؟ سبب یہ بھی جانیے، گھر کہاں سے تعمیر ہوتا؟ 2 بچے اگر نکاح کرتے ہیں تو وہ خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. نئے دلہا اور دلہن ایک قبیلے کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک نسل کی بنیاد رکھتے ہیں. اسی لیے وہ ایک مکان کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی کیا چاہیے؟ نیک اور صالحہ خاتون. نیک اور صالحہ خاتون. اگر یہ ترجیحات نہیں ہوں گی تو ہمارا گھر مثالی نہیں بن سکتا. چلیے ایک آخری بات، کیوں نیک اور صالحہ خاتون چاہیے؟ مال، دولت، سونا چاندی، جائیداد، یہ ہمارے لیے باقیات و صالحات نہیں ہیں. ہمارے لیے باقیات و صالحات نیک اولاد ہے. اور یہ نیک اولاد کہاں سے آتی ہیں؟ نکاح کے بعد ہمارے ہی رشتوں سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد دیتا ہے. اس اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خواتین سے سوال کرے گا. دیکھیے گھر خواتین سنبھالنے والی کیا ہے؟ مکان. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا. کہا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، وہ شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال کی جائے گی. ہماری اولاد کی ترقی، علمی ترقی یا دنیا کی کامیابی یا دین کی کامیابی اسکولوں سے پوری نہیں ہوتی اگر گھر کا اسکول ماں سیدھی نہ رہے.
اگر ماں تعلیم یافتہ ہو، دیندار ہو، تو ہماری اولاد دیندار نکلے گی۔ کیسے؟ سرسری طور پر ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کو امام کس نے بنایا؟ بیوہ ماں نے۔ بیوہ ماں نے، بیوہ ماں کی تربیت نے۔ اگر وہ ماں نیک نہیں ہوتی تو کیا قوم کو امام بخاری مل سکتے تھے؟ نہیں۔ دوسری مثال، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، جس میں 37,000 احادیث ہیں، 47 جلدوں میں علماء کرام نے ان احادیث کو جمع کیا۔ اتنے بڑے امام، اس امام کو علماء نے خطاب دیا امام اہل السنہ والجماعت، اہل سنت الجماعت کے امام، امام احمد ابن حنبل۔ سبحان اللہ، 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، بیوہ ماں نے پالا، پرورش کی، ساری تربیت کیا۔ ماں مسجد نبوی کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتی، اللہ سے دعا کرتی، اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا۔ قوم کو ایک امام ملا، کیا نہیں ملا؟ کس نے بنایا؟ ماں۔ کیوں؟ ماں نے ایک تھی۔ ایک اور مثال، ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت ربیعۃ الرائے، ان کے والد کا نام تھا فروغ۔ خراسان کے علاقوں میں جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت وہ ماری کے جہاد پر چلے گئے تھے۔ 27 سال تک اپنے گھر کو نہیں لوٹے۔ کتنے سال؟ 27 سال۔ سبحان اللہ، 27 سال کے بعد اپنے وطن کو واپس ہوئے۔ جب وہ جا رہے تھے ان کی بیوی حاملہ تھی، جب وہ آ چکے تو 27 سال کا نوجوان لڑکا ان کا موجود تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کر گئے تھے، اور اس بیوی نے شوہر کے غیاب میں اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ قوم کو عظیم محدث ملا۔ اس محدث کے شاگردوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب واپس آئے اپنے بیٹے کو نہیں پہچانا، اپنی بیوی سے کہا میں مسجد میں آج بڑے خوبصورت بچے کو دیکھ کر آیا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ عمر رسیدہ اس سے حدیثیں سیکھ رہے ہیں، کیا پیاری ماں ہوگی اس کی کہ اس نے ایسی تربیت کی۔ تو جب بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس کی تربیت کے پیچھے میں نے اپنی دولت خرچ کر دیا۔ تو میرے دوستو، ابھی آپ نے مثالی گھر کی بات سنا ہے، تو یہ مثالی گھر بنتا ہے ایک نیک صالحہ لڑکی سے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ان والدین کو جن کے گھروں میں جوان نسل ہے ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی گھروں میں بہو کا انتخاب دین کی بنیاد پر کریں، خوبصورتی کی بنیاد پر نہ کرے۔ کیوں؟ یہ زائل ہونے والی ہے۔ مال و دولت کی بنیاد پر نہ کرے۔ کیوں؟ فقر و فاقہ آنے والی ہے۔ خاندان کی بنیاد پر نہ کرے۔ کیوں؟ یہ بدنامگی کا حصہ بننے والی ہے۔ دین کی بنیاد پر کرے تو سماج، معاشرہ، گھر، ہر چیز استقامت پر رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔